الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی ادبی کمیٹی کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس شہر میں جسے ہم کراچی کہتے ہیں، جب بھی ہمارا کوئی دوست، جب بھی ہمارا کوئی شاعر، کوئی قلمکار، کوئی ادیب، کوئی صحافی، کوئی نقاش، فائن آرٹ سے وابستہ کوئی بھی شخص اس شہر میں آتا ہے تو ہم دونوں ہاتھ کھول کر اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کی پذیرائی کرتے ہیں۔ ہمارے شہر میں سید سروت ضحیٰ موجود ہیں۔ سید سروت ضحیٰ کراچی ہی کے ہیں، اسی مٹی سے ان کا خمیر اٹھا، لیکن بدنصیبی ہماری اور امریکہ کی کہ یہ ہجرت کر گئے اور مستقل سکونت امریکہ میں اختیار کر لی۔ 1990 میں پہلا شعری مجموعہ آیا ارمانوں کے کوچے میں، پھر افسانے کی جانب راغب ہوئے، فسانہ بنا دیا پہلی کتاب آئی۔ 10 برس بعد، ایک طویل خاموشی کے بعد، 2 کتابیں مضامین اور کہانی لکھتے رہنا، 2 کتابیں پچھلے ہفتے منصہ شہود پر آئی ہیں، اور ان کتابوں کی تقریب اجرا آج منعقد ہو رہی ہے، اور یہ سعادت آرٹس کونسل کو حاصل ہو رہی ہے کہ اس تقریب اجرائی کو آرٹس کونسل نے منعقد کیا، اور دوسری سعادت یہ کہ اس تقریب کی صدارت فرما رہے ہیں محترم ڈاکٹر پیرزادہ قاسم۔ میں گزارش کروں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب، کرسی صدارت آپ کی منتظر ہے، تشریف لائیے اور اسٹیج کے معیار میں اور وقار میں اضافہ فرمائیے۔ محترم ڈاکٹر پیرزادہ قاسم۔ خواتین و حضرات، پروفیسر نجم الہدیٰ علیگ، علمی اور ادبی حلقوں میں آپ کا نام انتہائی ادب سے لیا جاتا ہے۔ میں گزارش کروں گا محترم پروفیسر نجم الہدیٰ صاحب سے۔ خواتین و حضرات، پاکستان میں میڈیا کے حوالے سے اور خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے چند معتبر نام، وہ نام جنہیں ہم پائنیئر کہتے ہیں، جنہیں ہم بنیاد کی اینٹ کہتے ہیں۔ جب بھی پاکستان میں ٹیلی ویژن کی تاریخ لکھی جائے گی، ایسا قطعی ممکن نہیں کہ قاسم جلالی کا نام اس فہرست میں، اس مختصر فہرست میں نہ آئے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے بنیادی ستون محترم قاسم جلالی۔ خواتین و حضرات، ٹی وی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اچھا، ہوتا یہ تھا کہ جب تک چینلز نہیں آئے تھے، پی ٹی وی کا وہی مقام، وہی حیثیت رہی کہ جو حیثیت پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہماری مسلح افواج کو حاصل رہی۔ لیکن چینلز کے آ جانے کے بعد پی ٹی وی کے ساتھ وہ سلوک ہو رہا ہے جو حضرت یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کیا تھا۔ خواتین و حضرات، پی ٹی وی کا ایک اور نوجوان، ایک ایسا نام کہ جو شاعر زادہ بھی ہے، شاعر بھی ہے، مصنف بھی ہے، نقاد بھی ہے، اور سب سے معتبر تعارف یہ کہ ہمارے دوست تاجدار عادل، محترم تاجدار عادل۔ خواتین و حضرات، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں بلحاظ مراتب پروفیسر سحر انصاری صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرتا کہ وہ تشریف لائیں اور اسٹیج کی رونق میں اضافہ فرمائیں، لیکن سحر انصاری صاحب اس تقریب کے دراصل میزبان ہیں۔ یہ تقریب ادبی کمیٹی آرٹس کونسل آف پاکستان کے زیر اہتمام منعقد کی جا رہی ہے۔ اس نسبت سے
सहर अंसारी साहब, और क्योंकि सहर साहब अदबी कमेटी के चेयरमैन हैं जैसे कि आप सब जानते हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा सहर साहब से कि सहर साहब तशरीफ लाइए। मोहतरम प्रोफेसर सहर अंसारी। और ख़वातीन व हज़रात, इस तकरीब के इनेकाद का बुनियादी सबब, इस तकरीब का दूल्हा, इस्तकबाल कीजिए उस शख्स का कि जिसकी 2 किताबें आज मुनस्से शहूद पर आ रही हैं, जिन किताबों की आज तकरीब इजराई है, और इस्तकबाल उस तरह कीजिए जिस तरह इस्तकबाल कराची वाले करते हैं। मोहतरम सैयद सरवर ज़ोहा तशरीफ लाइए था। सैयद सरवर ज़ोहा शिकागो में मुकीम हैं, बहुत तख्लीकी जहन रखते हैं, लेकिन इंतहाई गैर तख्लीकी काम करते हैं, यानी कंप्यूटर्स से वाबस्ता हैं। और आप तो जानते हैं कि एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। हमारे एक दोस्त पढ़ा करते हैं इस मिसरे को कि एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं हालात, तो वैसे आलात ज़्यादा मुनासिब है। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से सादत हासिल करेंगे सैयद एजाजुद्दीन शाह साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تؤلج الليل في النهار وتؤلج النهار في الليل. تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह शाह साहब। ख़वातीन व हज़रात, सरवर ज़ोहा के ताल्लुक़ से मैंने कुछ तारुफ़ी कलमात अदा किए। उनके फ़न और उनकी शख्सियत पे गुफ्तगू के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं मोहतरम ताजदार आदिल। ख़वातीन व हज़रात, इस्तक़बाल कीजिए मोहतरम ताजदार आदिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर मोहतरम डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब, प्रोफेसर नजमुल हुदा साहब, हमारे अहद के मोतबर शायर, नक्काद, दानिश्वर, उस्ताद प्रोफेसर सहर अंसारी साहब, टेलीविज़न की दुनिया के एक बड़े नाम जनाब कासिम जलाली साहब, मोहब्बतों के सफ़ीर भाई अनीक अहमद, और हम सब की निगाहों का मरकज़ दिलों में बसे हुए भाई सरवर ज़ोहा। इस महफ़िल में इस वक्त बहुत सारे ऐसे दोस्त बैठे हुए हैं जो यकीनन सैयद सरवर ज़ोहा को मुझसे ज़्यादा बेहतर जानने का दावा कर सकते हैं, मगर इस दावे के बावजूद मैं थोड़ी बहुत गुजारिशात, जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझसे किसी ने कहा कि आप वहाँ पर क्या कहेंगे,
میں نے کہا کہ آج ہم اپنی پریشانی خاطر ان سے کہنے جاتے تو ہیں پر دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا یہ مسئلہ کیوں ہے؟ میں نے کہا مسئلہ دراصل یوں ہے کہ جس شخصیت کے حوالے سے تقریب ہو رہی ہے وہ بظاہر تو بہت سادہ اور معصوم سا آدمی ہے، لیکن اس کی شخصیت میں بڑی ڈائمنشن ہے۔ سید سروت دعا کمال کے آدمی ہیں، حاضر غائب اور غائب حاضر۔ حاضر یوں کہ جہاں یہ ہوں ان کا دل وہاں نہیں ہوتا، اور جہاں ان کا دل ہو وہاں ہم نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک ایسے خوبصورت دلکش دوست، ساتھی اور بھائی ہیں جن کو ہر لمحہ چونکانے کی عادت ہے۔ ایک بار میں اسلام آباد پی ٹی وی ہیڈ کوارٹرز کے اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ مجھے کراچی سے آئے ہوئے کوئی بہت زیادہ دن نہیں ہوئے تھے اور نئے منصب کی الجھنوں میں ویسے ہی دن رات غلطا رہتا تھا۔ ڈائریکٹ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، کون ہوگا؟ مجھے تو کراچی میں بھی اپنے حلقہ احباب میں جانے کا موقع نہیں ملتا، اور پھر میرا اس شہر میں کسی سے تعارف بھی کہاں ہے؟ کون ہے؟ میں نے شش و پنج میں فون اٹھایا، آواز آئی، آداب تاجدار بھائی۔ اور یہ آواز وہ بہار کے خوبصورت جھونکے کی طرح جس کے بعد انسان ایک خوشرو پرندے کی طرح ہوا میں رقص کرنے لگتا ہے، سید سروت دعا کی آواز تھی۔ آپ دفتر میں کب تک ہیں؟ میں آج ہی کراچی سے آیا ہوں، کام مکمل ہو گیا، شام کو جا رہا ہوں، ملاقات ہو سکتی ہے؟ صاحب، گدائے بے طلب کو تخت شاہانہ عطا کیا جا رہا ہو تو کیا وہ انکار کی جرت کرے گا؟ اور پھر وہ بھی سید سروت دعا جیسے محبت کرنے والے شخص سے۔ پھر ملاقات ہوئی، خوب ملاقات ہوئی۔ ہماری اس طرح کی ان گنت ان شیڈولڈ ملاقاتیں، ہزاروں ٹیلی فون، بے شمار میسیجز اور نہ جانے کتنے خطوط، محبت سے تراشا ہوا آدمی سروت دعا کی یادوں کے طور پر میرے ذہن میں ہمیشہ جگمگاتا رہتا ہے۔ لہٰذا آج یہاں آتے ہوئے مجھے وہ الجھن تھی جو ایک ایسے دوست کو ہوتی ہے جس کے عزیز دوست نے بیک وقت 2 شادیاں کر لی ہوں اور جس کو مبارکباد یہ کہہ کر دینی ہو کہ دونوں بہت اچھی ہیں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں، یہ تقریب کے دولہا ضرور ہیں، لیکن ان کے ہاں جڑواں کتابوں کی ولادت ہوئی ہے، اور دونوں بچے خوبصورت ہیں، اور اتنے خوبصورت ہیں کہ باپ کی زندہ نشانی لگ رہے ہیں۔ یہ جو طرز تحریر میں کچھ چھیڑ چھاڑ کا سا اثر ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ میں نے مضامین پڑھی اور خوب پڑھی۔ کھٹے میٹھے رسیلے خوشبودار پھلوں کی طرح کھٹے میٹھے مضامین، کیسا اچھا اضافہ ہے اردو کے مزاحیہ ادب کی تراکیب میں۔ اس پر سید سروت دعا کو بھرپور مبارکباد۔ سروت دعا کے مزاح میں شوخی ہے، طنز نہیں ہے، شرافت ہے، شر اور آفت کی یکجائی نہیں ہے، بات کرنے کا سلیقہ ہے، محبت کا والہانہ اظہار ہے، اور ہر دوست کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ غالب یاد آتے ہیں کہ چھیڑ خوباں سے چلی جائے اسد، گر نہیں وصل تو حسرت ہی صحیح۔ نہ ملنے کی حسرت انہوں نے اپنی چھیڑ چھاڑ میں کتاب پر اتار دی ہے۔ اب جو ان ناموں کو پڑھے تو پڑھے دیکھ بھال کے، کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کے۔ مضامین میں بہت سے افراد کا ذکر ہے اور بہت سلیقے سے ہے۔ دوسری طرف کہانی لکھتے رہنا سروت کی مجبوری ہے۔ وہ معاشرے میں جو کچھ دیکھتے ہیں اسے اپنی ذات کے تناظر میں بڑی خوبصورتی سے بیان کر دیتے ہیں۔ نہ ان کا پلاٹ گنجلک ہوتا ہے اور نہ بیان الجھا ہوا، ہر بات سیدھی، حالانکہ اس دور میں سیدھی بات کو ہی سب سے زیادہ الجھا ہوا سمجھا جاتا ہے۔
لیکن سربت بڑی خوبصورتی سے قاری کو بغیر کسی الجھاؤ کے اپنی کہانی میں ساتھ ساتھ لے کر چلتے رہتے ہیں، اور جب کہانی ختم ہوتی ہے تو پڑھنے والے کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے ایک راستہ طے کیا ہے جو ابھی ابھی ختم ہوا ہے، اور یہاں سے اب وہ زندگی کو نئے تناظر اور نئے رنگ میں دیکھ رہا ہے۔ سادگی و پرکاری، بے خودی و ہوشیاری، سید سرور ضحیٰ کے افسانوں کی یہ ایک ایسی خوبی ہے کہ ہر نئے لکھنے والے کو میرا مشورہ ہوگا کہ پہلے وہ یہاں تک پہنچے اور پھر سمجھے کہ ہاں اس کو کہانی لکھنی آ گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ سرورت کی دوسری کتاب کہانی لکھتے رہنا دراصل ان کی خود کلامی کا عنوان ہے۔ یہ بات وہ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، اور آج یہی بات ہم سب بھی ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی سرورت، کہانی لکھتے رہنا، اس لیے کہ تمہارے کہانی لکھتے رہنے سے ہمیں اپنے معاشرے اور معاشرے کے پھیلے ہوئے دکھ سکھ آئینے کی طرح جگمگاتے نظر آتے ہیں، جن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہم ابھی تک انسان ہیں یا نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے محترم تاجدار عادل، جو اپنے دوست کے بارے میں مختلف زاویوں سے گفتگو فرما رہے تھے۔ تاجدار عادل صاحب نے ایک بات بہت اچھی کہی کہ مضامین جو ان کا دوسری کتاب ہے، کہانی لکھتے رہنا شعری مجموعہ، افسانوں کا مجموعہ، اور اس میں کچھ مزاح کے حوالے سے کچھ گفتگو ہے۔ تاجدار صاحب نے فرمایا کہ سرور ضحیٰ نے دوستوں کا ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ بہت سلیقے سے کیا۔ دوستوں کا ذکر تو کیا، اس میں کوئی شبہ نہیں، سلیقے سے کیا یہ بتائیں گے پروفیسر سارا انصاری صاحب یا پیرزادہ قاسم صاحب، کیونکہ یہ انہی کا منصب ہے۔ لیکن یہاں ایک پیراگراف میں چاہتا ہوں کہ آپ کی نظر کروں۔ لکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں آئین میں ترمیم ہوتی رہتی ہے، ٹی وی پالیسی میں ترمیم ہو جائے تو کون سی قیامت کی بات ہے۔ قاسم جلالی ہمارے دوست ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور وہ یوں ہی اسکرپٹ کی جانچ پڑتال کرتے رہیں۔ ان کا نکاح جب ہو رہا تھا تو قاسم جلالی فل اسکیپ سائز کے کاغذات دیکھ کر جو برابر میں بیٹھے قاضی کے ہاتھوں میں تھا بہت بے چین ہو گئے تھے۔ فوراً نکاح نامہ جھپٹ لیا اور اسے غور سے پڑھنے لگے۔ قاضی کا یہ پہلا تجربہ تھا کہ دولہا اتنے غور سے نکاح نامہ پڑھ رہا ہے۔ وہ حیرت سے قاسم جلالی کو دیکھتا رہا۔ قاسم جلالی غور سے نکاح نامہ دیکھتے رہے، پھر شیروانی سے اپنا قلم نکالا اور 2-4 لکیریں اور پھر 2-4 جگہ دائرے بنا کر وہ سارے کاغذات قاضی کو واپس کر دیے۔ قاضی اب تک حیران بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ قاضی نے کاغذات دیکھے، قاسم جلالی نے اپنے قلم سے اس پر اپنے نوٹس لکھ دیے تھے۔ یہاں سسپنس کی کمی ہے، یہاں کلائمیکس ڈال دو، یہاں تھوڑا سا رومانس ہونا چاہیے، گواہوں کا کردار کمزور ہے۔ سنا یہ ہے کہ قاضی جلسہ گاہ سے بھاگنے لگا۔ بڑی مشکلوں سے لوگوں نے قاضی اور قاسم جلالی دونوں کو سمجھایا، پھر کہیں جا کر نکاح ہوا، ورنہ رخصتی ممکن نہیں تھی۔ تشریف لا رہے ہیں سرور ضحیٰ کے دوست، ہم سب کے بڑے محترم، بہت محبت کرنے والے قاسم جلالی۔ السلام علیکم خواتین حضرات۔ محترم پیرزادہ صاحب، محترم سحر انصاری، تاجدار عادل صاحب، سرور ضحیٰ صاحب، جو کہ اس محفل کے بقول ان کے دولہا، لیکن مجھے دولہا بننا پڑا اور نکاح نامہ اپنا درست کرنا پڑا۔ کیفیات کا عمل ہے اور وہ کیفیات کسی نہ کسی طرح نمودار ہو جاتی ہیں۔
انیق احمد صاحب ہمارے بڑے پیارے دوست، بہت اچھے قوم پیار اور بڑے خوبصورت پروگرامز کرنے والے انسان. یہ تمام باتیں ہم جس شخصیت کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، سرور ضحیٰ سے منسوب ہیں، اور ان کی ان دونوں کتابوں جس کا ذکر ابھی تاجدار صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرور ضحیٰ سے میری بڑی کم ملاقات ہوئی اور بڑی گہری دوستی ہو گئی، اور وہ دوستی یہ گمان کرتی تھی کہ شاید ہم برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. کتاب کی شکل میں تو میں انہیں جانتا رہا، وہ اسکرین پر ہماری چیزیں دیکھتے رہے. تو اس طرح سے آپس کی شناسائی ایک لمبی قدروں میں تبدیل ہو گئی. میری پہلی ملاقات شکاگو میں ایک ریسٹورنٹ میں ہوئی، غالباً اس کا نام طہورا، جہاں پر میں نے سرور ضحیٰ صاحب کو بڑے روایتی انداز میں دیکھا. پہلے میں نے یہ سوچا کہ ان کو کافی مغرب زدہ ہو جانا چاہیے تھا، یہ طہورا میں بیٹھے ہوئے کیسے سموسے نوش کر رہے ہیں. یعنی روایت کی بھی وہ دلیل کہ کھاؤں گا بھی تو اپنا ہی کھاؤں گا، کوئی دوسرا نہیں کھاؤں گا، اور وہ بھی طہورا میں. پاکیزگی کی علامت بھی ساتھ. وہاں ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات پھر چل نکلی. پھر یہاں تک نوبت آ گئی کہ سرور صاحب کچھ ڈرامے بھی لکھیں، بہت افسانے بنا دیے اور افسانہ بناتے چلے آ رہے ہیں، شاعری بھی کر لی. اب ایک قدم آگے اور طنز و مزاح کی جانب آ گئے. میں نے کہا یہ بھی زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے، جس کی بڑی ناقدری ہوئی. اتنی ناقدری ہوئی کہ یہ تو ہمارے ہاں فاصلے مقرر ہو گئے کہ کدھر مزاح ہے اور کدھر پھکڑ پن. تو سوقیانہ اور انتدال والی کیفیات سے ہم نے کہا آپ ضرور نکالیے گا تاکہ لوگوں میں ایک ذوق مزاح اپنے عروج پر نظر آئے. تو انہوں نے مضامین کے عنوان سے، آپ مین کی طرف نہیں جائیے گا، یہاں آئی مین مطلب ہے، بڑے خوبصورت موضوعات کی تلاش کی اور ان موضوعات سے ان شخصیات کے حوالے اس قدر میٹھے انداز میں مگر ساتھ ساتھ طنز کی کرواہٹ کو مزاح کی شیرنی میں اس خوبصورتی سے ڈھالا کہ وہ محسوس نہیں ہوا اور آدمی آگے بڑھتا چلا گیا اور پڑھتا چلا گیا. تو لکھنے کے تو خیر یہ ماہر ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں، اور میری یہی دعا ہے کہ اسی طرح لکھتے رہیں. لیکن معروف حروف اور ان کی تراکیب کو ایک تحریف دے کے مذہب معنوں کی طرف لانا، یہ بھی ایک طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بلاغت کا حق ادا کیا اور اس طرح ایک مزاح بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کو کنٹرول کیا اور ان یادوں کو اور ان مراسم کو جو ان کے دوستوں کے ساتھ تھے انہیں زندہ و جاوید کیا، ان کو زندگی دی، انہیں آگے بڑھایا، لوگوں تک پہنچایا. یہی وہ تشہیر کا مرحلہ ہے جس میں ایک رائٹر یا مصنف دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے. اور پھر سرور ضحیٰ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کو تو یہ سب کچھ وراثت میں ملا. شاعری کے علاوہ اب جس فن کی طرف یہ تشریف لے کے جا رہے ہیں اس میں بھی انشاءاللہ یہ کمالات دکھائیں گے. بات صرف اتنی ہے
کہ بیرونی ممالک میں وہاں جانے کے بعد اپنے ملک کے حالات اور اس کے بارے میں مکمل اطلاع رکھنا، باخبر رہنا، یہ ایک بڑی کمال کی بات ہے۔ اور جس طرح سے انہوں نے دنیا اردو میں اور اس کی اسٹریم میں قدم رکھا، اور ایسے ہی بے شمار اور بھی ہمارے رائٹر ہیں جو کی دنیا میں رہ کر بھی ہمارے ساتھ ہیں اور یکجہتی کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور یہی ہمارا مین اسٹریم ہے کہ ہر اردو بولنے والا ایک دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں جڑا ہوا ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ باہر رہ کر بھی آپ اپنے آپ کو منوائیں، اور اس طرح منوائیں کہ یہ محسوس ہی نہ ہو کہ یہ ہم سے دور ہیں، بلکہ یہ ہمارے دلوں سے قریب تر ہیں اور قریب تر ہوتے جائیں گے۔ ایک دفعہ میں نے ان سے کہا کہ سرور صاحب، یہ سب تو ہوتا ہی رہے گا، ادب کی خدمت کچھ سائنس کی طرف سے بھی کر لیجئے، ٹیکنالوجی کے کسی شعبے سے، کمپیوٹر سے آپ کی بڑی وابستگی ہے، زندگی جس تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، انسان نصف مشین میں تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے، ترجیحات بدل رہی ہیں، رشتے گنجلک ہو رہے ہیں، ایک عجیب فضا ہو گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جب انسان سائبر سے واپس لوٹے گا اور جب زمین پر اترے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی، وہ کس طرح سے محسوس کرے گا کہ جس انداز سے تیزی اور ترقی ہو رہی ہے، اور یہ ترقی ہمیں کسی اور جانب لے جا رہی ہے۔ تو ترقی کی ہمیشہ کوئی سمت ہوتی ہے، تو میں نے کہا ادب کی سمت کو بھی اس طرف تھوڑا سا لے جائیں، اور یہ کوشش کریں کہ جن چیزوں کی ہمارے ہاں کمی ہے وہ سائنس فکشن ہے۔ ابھی پچھلی ایک بزم سائنس میں نے یہی کہا تھا کہ بھائی سائنس فکشن لکھیں، یہ اب اس وقت کی ضرورت ہے، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مشینوں کا بعد ہے، اور اس بعد سے ہم کس طرح سے اپنے لوگوں کو استفادہ کریں۔ جیسے انہوں نے ایک ٹیلی فون، موبائل فون کا ذکر کیا اپنی اس کتاب میں، کہ ایک صاحب کان میں لگائے ہوئے کنارے پہ کھڑے تھے، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ اپنے گناہوں کی توبہ کر رہے ہیں۔ کیا خوبصورت انداز تھا میں، اور اس کو کس خوبصورتی سے بیان کیا۔ تو یہ بڑی بات ہے۔ تو یہی لوگ ہیں جو باہر کی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چاہیں تو اس کا بھی انداز بدل سکتے ہیں۔ یہ طنز و مزاج ٹھیک ہے کہ ہم ہر طرح سے، کہ بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں، آپ ایک ندرت پیدا کریں، ایک نئی چیز لے کر آئیں، اور سائنسفسانے، یہ میں نے ایک اصطلاح دی ہے جس میں سائنس کے افسانوں کو ترویج دی جائے اور انہیں لوگوں تک پہنچایا جائے، یہ بھی ادب کی خدمت ہوگی۔ تو میں نے یہی کہا کہ ادب کی خواب آفرینی اور سائنس کی عملیت کو، دونوں کو اس طرح مربوط کر دیں کہ ایک نئی چیز اور ایک نیا احساس بیدار ہو جائے۔ یہی نئی جہت ہے اور اسی کی طرف ہمیں جانا ہے، اور مجبور ہیں کہ ہم جائیں گے، کیونکہ زندگی جس تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، بقول قرۃ العین حیدر کے، کہ زندگی مشکل سے مشکل تر ہو رہی ہے۔ اب ہمیں یہ فیصلہ اس نظریاتی اور مذہبی اور تمام رجحانات سے اپنے آپ کو کس طرح سے نکالنا ہوگا کہ ہمارے سامنے بے شمار دیواریں آ گئی ہیں، اور ہمیں، اگر ہم ادب کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ عالمانہ تجارتی دور ہے، کیا ایسا تو نہیں کہ ہم ادب کو بھی بیچ رہے ہیں؟ تھینک یو، خدا حافظ۔ جلالی صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی، نئے موضوعات اور نئے مضامین سے سرور ضحیٰ کو آشنا کیا، اور لیکن آخر جملہ بہت تیز سا آیا رہا ہے۔ وہ حیرت سے قاسم جلالی کو دیکھتا رہا۔ قاسم جلالی غور سے نکاح نامہ دیکھتے رہے، پھر شیروانی سے اپنا قلم نکالا اور 2-4 لکیریں اور پھر 2-4 جگہ دائرے بنا کر وہ سارے کاغذات قاضی کو واپس کر دیے ہو گئے تھے۔ فوراً نکاح نامہ جھپٹ لیا اور اسے غور سے پڑھنے لگے۔ قاضی کا یہ پہلا تجربہ تھا کہ دولہا اتنے غور سے نکاح نامہ پڑھ رہا ہے۔
ज़ुहा के तशरीफ़ ला रहे हैं प्रोफेसर नजमुल हुदा सिद्दीकी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम और आप बशमूल सरवत ज़ुहा अहद यूसुफ़ी में रहे, मुशर्रफ ब मज़ा हुए हों या नहीं ये अपना अपना मामला है, मगर ये सच है कि आटा, चीनी, पानी, बिजली, सियासी और अदबी सूझबूझ के नीम कहत के अलावा हमारे मुल्क में कहत मज़ाह बकौल कलीम चुगताई एक ऐसी हकीकत है कि 15 साल की कोशिश के बावजूद ज़ाब्ता नदारत और कलीम चुगताई परेशान। तकरीबन 2 करोड़ की आबादी के इस शहर में 2 दर्जन मज़ाह निगारों को यकजा करने का बेड़ा उठा लिया जाए, मोहतरम मुश्ताक यूसुफ़ी और डॉक्टर मोइन कुरैशी और सरवत ज़ुहा को भी शामिल कर लिया जाए, तो रफ़त हुमायूं, डॉक्टर मोहसिन, अनवर अहमद अलवी, अबुल फराह हुमायूं, मोहम्मद असगर, मखदूम अली मुमताज़, अनवार अज़मी, आबिद अब्बास और आसिया अख्तर के बाद भी कुल तादाद 18 बनती और मज़ा लिखने वालों की ये कमी सोहाने रूह हो जाती। हमारी इस कहतनुमा सूरत हाल में आर्ट काउंसिल की अदबी कमेटी की सजाई हुई ये महफिल एक खुशगवार तब्दीली है। मैं मशकूर हूँ अदबी कमेटी का कि आज की शाम इजहार ख्याल करने वालों में मुझे भी शामिल किया गया, और ज़ादारान कमेटी का दोबारा शुक्रिया। इसी अदबी कमेटी की एक महफिल में सरवत ज़ुहा ने नक़ल मकानी से ज़रा पहले एक सतर का मुख्तसर अफसाना पेश किया था। इक़्तिबास कभी कराची भी शहर हुआ करता था। इक़्तिबास ख़त्म। वो दिन वो थे जब शहर का चेहरा हरदम धुला धुलाया होता था। इस शहर की सड़कों, गलियों, बाज़ारों और महल्लों के नाम की नीली तख्ती पर उजले उजले अंग्रेज़ी और उर्दू के हरूफ रोशन रोशन लगते थे। नाम और मुकाम जाहिर करने वाली उन हज़ारों तख्तियों में लवर्स ब्रिज, स्कैंडल पॉइंट, लव लेन की तख्तियाँ मैंने देखी थी। सैंडस्पिट, हॉक्स बे, यहाँ तक कि पैराडाइज पॉइंट पर भी तख्तियाँ नज़र आती थी। हमारी शामत अमाल तख्तियों का तख्ता हो गया, तख्ती गायब, नाम मालूम, नाम नामालूम। शहर का चेहरा बिगड़ कर रह गया। याद रखने वाली बात यह है कि मुकाम की निशानदेही नहीं की गई या नहीं की जाएगी तो नई नस्ल का ड्राइवर भटकता रहेगा। मुकाम की निशानदेही नहीं की गई या नहीं की जाए तो नई नस्ल का ड्राइवर भटकता रहेगा। नाज़िम शहर से कहिए कि इधर भी देखें। कहानी लिखते रहना सरवत ज़ुहा की उन कहानियों का मजमुआ है जो फसाना बना दिया में शामिल नहीं की जा सकी थी, या उससे पहले अफसानवी मजमुआ फसाना बना दिया के बाद लिखी गई। इस मजमुए में 10 कहानियाँ शामिल हैं जिनकी बाबत सरवत ज़ुहा ने अपने पेश लफ्ज़ में बड़ी दयानतदारी से ये लिख दिया है। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर गया, बहुत कुछ लिखना चाहा मगर लिख न सका, जो कुछ लिखा वो भला न लगा। फसाना बना दिया कि अशात के बाद ये थोड़ा बहुत यकजा हुआ, सो अब बहुत सारी हिम्मत जमा करके पेश कर रहा हूँ। और मज़ीद ये लिखा है कि ख़राब कहानियाँ और कम ख़राब कहानियाँ हनोज़ लिख रहा हूँ। कोशिश यही है कि कोई अच्छी कहानी भी लिख लूँ। सरवत ज़ुहा तक शायद ये खबर नहीं पहुँची है कि अपनी ममलकत खुद दाद में ख़राब और कम ख़राब की उलझनों को सुलझाने का जदीद तरीन नुस्खा ज़ेर अमल लाया जा चुका है। जो कोई इस पर अमल करेगा वो बहुत कामयाब होगा, कामयाब हो चुका है। सामीन, बहुत कामयाब वाले टुकड़े को याद रखिएगा, आगे काम आएगा। वो नुस्खा ये है कि आप अपने कम ख़राब हालात, ख्यालात, तजुर्बात, हिसाबात, शुजरात और बयानात के थैले पर जली हरूफ में लिख दीजिए मेरे मुताबिक, और ख़राब और बेहद ख़राब वाले थैले पर मोटे मोटे हरूफ में दर्ज कर दीजिए उनके मुताबिक। कामयाब होना आपका अगर तीसरे के मुताबिक तय किया जा चुका है तो आप किसी इदारे के चेयरमैन या कुछ नहीं तो डायरेक्टर जनरल बन जाएंगे। ऐसी कोई दरामदाना पेशकश तुम्हारे नाम अगर की जाए तो सरवत ज़ुहा ताकीद जानो
یہ دیکھ لینا کہ کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی ہے. اگر ہو رہی ہے تو انکار کر دینا، زوردار انکار کر دینا کہ تم سے پہلے ایسے کسی منصب کے لیے تمہارے بھائی تاجدار عادل کا حق بنتا ہے. کہانی لکھتے رہنے کی بابت مجھے سر دست کچھ بھی نہیں کہنا ہے، اس لیے کہ فسانہ بنا دیا کہ محفل میں سرورضحیٰ کی فسانہ نگاری، شور اور پس منظر کی بابت میں ایک طویل مضمون پیش کر چکا ہوں. یہ مضمون سماحی خیال میں شائع ہو چکا ہے، جس کے لیے میں جناب حبیب حسن کا دوبارہ بہت مشکور ہوں. لکھنے کی حد تک گزشتہ سالوں میں سرورضحیٰ نقل مکانی کے باوجود اسی ڈگر پر قائم نظر آتے ہیں. ہاں، اس مجموعے میں مختصر افسانہ، پرانا چاول اور کم از کم ایسی کہانیاں ہیں جو بار بار پڑھی جانے کے قابل ہیں. جناب سلطان جمیل نسیم نے اپنے مضمون نسبت کی خوشبو میں، جو اس کتاب کا آخری حصہ ہے، سرورضحیٰ کی کہانی کم از کم کی بابت اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ سرورت کی ہی نہیں، بلا شبہ اردو ادب میں وہ افسانے کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت اور اہم کہانی ہے. اس کتاب کے ساتھ میں تاخیر پر بقول سرورضحیٰ میرے محترم چچا نجم الہدیٰ علی مجھے مستقل ڈانٹتے رہے، بالکل سچ ہے. مگر بڑا سچ یہ ہے کہ جب جی بھر کر ڈانٹنے کی میں نے ٹھانی تو موبائل نے سرورت سخت علیل ہو گئے ہیں خبر دے کر مجھے روک دیا، اور وہ جو جی میں ٹھانی تھی وہ جی ہی میں رہ گئی. مضامین کی اصطلاح یقیناً پہلی بار استعمال کی گئی ہے. اردو بولنے اور لکھنے والوں میں یہ اصطلاح امید رکھنی چاہیے کہ مقبول ہوگی. مضامین میں 22 مضامین شامل ہیں، اور ان مضامین کی بابت جناب سلطان جمیل نسیم، جناب قمر علی عباسی، جناب قاسم جلالی اور راقم الحروف کے مضامین شامل ہیں. جناب سلطان جمیل نسیم کہتے ہیں، کوٹ، میں ان کی نثر کے جملوں کا گھائل ہوں. وہ افسانہ لکھیں یا اخبار کے لیے کالم، اپنے خیال کو ایک خاص نظر کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں، اور اسی میں ان کی نصرت ہے. جناب قمر علی عباسی کا یہ خیال ہے، نہایت درست ہے. کوٹ، جو شاعر ہوتا ہے وہ لفظوں کا مزاج جانتا ہے، اور جو افسانے لکھتا ہے وہ لفظوں سے رشتہ قائم کرنے کا حق جانتا ہے، کا فن جانتا ہے. سید سرورضحیٰ کے مزاج میں سید سرورضحیٰ کے مضامین پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ انہیں اپنے ارد گرد کے ماحول اور اپنے زمانے کا پوری طرح ادراک ہے. وہ چیزوں کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں اور پھر ہلکے پھلکے شگفتہ انداز سے دوسروں کو بتاتے ہیں. جناب قاسم جلالی کے خیال میں سرورضحیٰ بنیادی طور پر طنز و مزاح لکھنے والے اس قبیلے کے فرد ہیں جس کے بانی پطرس بخاری ہیں. ہرچند کے اس قبیلے کی آبادی بہت کم ہے، جس کی وجہ بلا شبہ اس اسلوب کی آسان نما مشکل پسندی ہے، یا یوں کہیے طنزیہ مزاحیہ نثر کا سہل ممتنع ہے. صیغہ واحد متکلم کے حوالے سے بات نکالنا اور پھر اس پر نہایت لطیف انداز سے استدلال کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کے پیش منظر میں کٹھنائیاں ہیں، انہیں عبور کرتے کرتے لکھنے والے کا سانس اکھڑنے لگتا ہے. انکوٹ. جناب سلطان جمیل نسیم، جناب قمر علی عباسی اور جناب قاسم جلالی کے ان تاثرات کے ساتھ ساتھ بحوالہ فسانہ بنا دیا جناب پروفیسر سحر انصاری، جو زبان کے ابتذال کے محاذ کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں. جناب نقاش کاظمی، جو آسٹریلیا میں اردو کی اشاعت کے لیے کوشاں ہیں، اور جناب عشرت رومانی، جنہوں نے مقصدی شاعری پر 673 صفحات کی ضخیم کتاب مقصدی شاعری ایک جائزہ پیش کر دی ہے. ان سب کو شامل کر لیجئے تو آپ کو اندازہ لگانے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ اس لمحہ میں جو سرورضحیٰ فسانہ نگار، کہانی کار، کالم نگار کی تعریف کر رہا ہوں کتنی فطری ناسپاسی ہوگی اگر اس لمحہ شعبہ اردو جامعہ کراچی کے سابق صدر مرحوم جمیل اختر خان صاحب کو نہیں یاد کروں. وہ فسانہ بنا دیا کہ محفل میں شریک تھے بلکہ روح رواں تھے. وہ سرورضحیٰ کو اپنا بچہ کہا کرتے تھے. وہ سرورضحیٰ کو دوسروں سے تعارف اسی پیش نام کے ساتھ کرایا کرتے تھے، اور اس یقین کا برملا اظہار کیا کرتے تھے اپنا بچہ لکھے گا، خوب لکھے گا اور آگے جائے گا. جمیل اختر خان مرحوم کی پیشگوئی ہمارے آپ کے سامنے ہے. بچہ کہانیاں، کالم، مضامین لکھتا جا رہا ہے. اسی دور میں ایک ناول حرام خور بھی لکھ چکا ہے. طویل عمر پہ نہ جائیے. آثار یہی بتا رہے ہیں
کہ بچہ جب تک بچہ ہے کہانیاں لکھتا رہے گا، کہانی کی کہانی لکھے گا، اور مجھے یقین ہے کہ جس دن یہ بچہ بڑا ہو گیا، گزشتہ صدی میں لکھا جانے والا ضخیم اور عظیم ناول آگ کا دریا سے بڑے کینوس پر مبنی اقتدار کا زلزلہ بھی لکھے گا، اقدار کا زلزلہ بھی لکھے گا۔ جب وہ لکھ چکے گا تو اس دن جنت میں جمیل اختر خان صاحب اپنے دوستوں جناب صہبا لکھنوی، جمال ثانی، جان ایلیا اور دیگر تمام سرور شناساؤں کو یہ مجدہ سنائیں گے، دیکھا میں نے کہا تھا نا۔ ثروت زحا کا شور سے دیرینہ تعلق ہے۔ لفظ شور یعنی شین و اور رے کو الٹ کر پڑھیے تو لفظ روش سامنے آ جائے گا۔ مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ثروت زحا نے کسی شور کی ترتیب کو الٹ کر دیکھا تو ان کی باریک بینی ان کے لیے نئی روش کو یعنی مزاح کی روح کو پہچان لیا، یا وہ سامنے آ گئی جس کے ساتھ ساتھ محو خرام ہو جائیے تو بہت کچھ قائم ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے۔ مزاح کا تقاضا صرف اتنا سا ہے کہ لطافت کا دامن کبھی نہ چھوٹے، لطافت نہیں تو پھر مزاح کچھ اور ہو جاتا ہے۔ ثروت زحا 27 جون کو کراچی آئے اور 5 جولائی کو شکاگو واپس جائیں گے۔ ان چند دنوں میں وہ خاندان بھر کی لاڈلی ڈاکٹر تزرین رسول کی شادی و خانہ آبادی میں غیر افسانوی بکھیڑوں میں مصروف رہے۔ مجھے نہیں معلوم انہوں نے شکاگو واپس جا کر نئی کہانیاں لکھنے کے لیے کیا کیا جمع کیا ہے، شاید کچھ بھی نہیں۔ آپ سب کی موجودگی میں آئندہ لکھی جانے والی کہانیوں کے حوالے سے میں چند کچدھات ثروت زحا کو پیش کر رہا ہوں۔ ان کے دھیان میں یہ پیشکش رہی تو وہ شکاگو جا کر بہت دلچسپ کہانیاں لکھ پائیں گے۔ شکاگو ایئرپورٹ پر اتر کر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ثروت یہ اعلان ضرور کرنا، کہانی کے ساتھ 16 کروڑ پاکستانی۔ شکاگو کے پاکستانی باسیوں کو یقین آ جائے گا کہ تم باقی پاکستان گئے تھے۔ ججن کی بابت شور سے کہانی کے 2 سلسلے جنم لے سکتے۔ ایک سلسلہ انتظاریہ انتشاریہ افتخاریہ لا افکاریہ ہوگا، اور دوسرا سلسلہ اعزازیہ اغراضیہ اعتزازیہ اعجازیہ ہوگا۔ تاریخی نغمہ جیوے جیوے پاکستان ارتقا پذیر ہو کر جیوے جیوے کوکا کولا ہو گیا ہے۔ ٹی وی پر دانشوروں کا تقریری سلسلہ جاری ہے۔ مثلا گزشتہ اتوار کو مشہور دانشور رستم دمہ صاحب کی تقریر سننے بیٹھا۔ 30 منٹ کے تقریری پروگرام میں کئی اشتہار دکھائے گئے، ایک اشتہار 9 بار دکھایا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دانشور کی تقریر ختم ہوئی تو صرف یہ یاد رہا میرا LP 195۔ تمہارے چچا نے جامعہ کراچی جانا ترک کر دیا ہے، وہ اس لیے کہ وہاں کی آبادی دوسرا اجنبی دیکھ کر پریشان نہ ہو جائے۔ کئی سالوں سے پہلا اجنبی دیکھ کر وہ سب کے سب حیران ہیں۔ مغرب دندناتا ہوا پاکستان تک آ پہنچا ہے۔ اس کا ارادہ یہ ہے کہ بھارت سے گزر کر مشرق کی جانب بڑھتا چلا جائے اور پھیل کر بین الاقوامی خط تاریخ انٹرنیشنل ڈیٹ لائن تک چھا جائے۔ سورج کی پریشانی کو محسوس کرو ثروت، سورج کہاں سے پھر طلوع ہوگا؟ تازہ ترین تحقیقات بتا رہی ہے کہ تاریکی سے یا تاریکی میں آمدنی خاطر خواہ ہو جایا کرے تو اجالوں کی طرف کون جائے گا؟ کیا بجلی کے آنے جانے کو اس تناظر میں پرکھا جا سکتا ہے؟ ہماری مجموعی صورتحال ویسی ہے جیسے کبھی 40-45 سال ایک بار ہو گئی تھی۔ تمہارے والد اور میرے بھائی جان نے یہ سوال کیا تھا، ہم کون ہیں، تم کون ہو، ہم لوگ کہاں ہیں؟ ثروت زحا سے اور حاضرین سے بے تکلفانہ یہ باتیں میں نے اس لیے کی ہیں کہ شگفتہ لوگ کچھ دیر کے لیے شاید اور شگفتہ ہو جائیں۔ شگفتہ ہوئے یا نہیں یہ میں پس محفل جناب انیق احمد سے دریافت کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ انہیں بہت سارے لوگ اور ثروت زحا بھی شگفتہ افراد میں شمار کرتے ہیں بلکہ مانتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ دہلی کے جناب منور رانا اس ضمن میں مجرم ٹھہرائے جا سکتے ہیں کہ بھری بزم میں راز کی بات یہ کہہ گئے ہیں، شگفتہ لوگ بھی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اندر سے، شگفتہ لوگ بھی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اندر سے، بہت روتے ہیں وہ
جن کو لطیفے یاد رہتے. سرور ضحیٰ کے توسط سے اب آپ سب کو بھائی جان شین ضحیٰ کا ایک سونٹ سنا کر اجازت چاہوں گا. یہ سونٹ انہوں نے 1951 میں لکھا تھا. وہ کوئٹہ گورنمنٹ کالج میں مدرس تھے. سرور ضحیٰ کے بڑے بھائی شوکت ضحیٰ کی پیدائش کے مہینے 2 مہینے بعد یہ سونٹ انہوں نے لکھا تھا، جو کتاب ہمارا بلوچستان میں شامل ہے. یہ سونٹ سرور ضحیٰ تمہارے لیے بھی 100% ہے. ملاحظہ فرمائیے. مثال شب محفل ہر طرف تم ذو فشاں ہوگے، ہمکتے ہوگے تم رہ رہ کے یوں آغوش مادر میں، ہو موتی جیسے ایک بحر عرب کی موج مستر میں. تم اپنی کوشش گفتار میں کچھ نغمہ خواں ہوگے، نہیں تو چین سے خوابیدہ مثل گلستاں ہوگے. مگر سرور وہ ایک غنچہ جو تھا شاخ صنوبر میں، وہی آنگن میں ایک جانب تمہارے اپنے اس گھر میں اسی غنچے نے پوچھا ہے کہ تم کب تک جواں ہوگے. جواں ہو کر تم اپنے ہاتھ میں کب لوگے دل میرا، میرے دل کو تم اپنے ہاتھ سے کب تک کھلاؤ گے. ملاؤ گے میری نکھت میں تم کب تک نفس اپنا، نفس سے اپنے تم سارے گلستاں کو بساؤ گے. یہ نیلا آسماں تکنے لگا ہے راستہ کس کا، تم اپنے راستے پر آسماں کو کب جھکاؤ گے. سرور ضحیٰ تم صحیح سمت میں گامزن ہو، کوشش کرتے رہو. میں وہ دن دیکھنے کو جیوں گا. شکریہ. خواتین و حضرات، یہ تھے پروفیسر نجم الہدیٰ علی. جب اپنے ہاتھ کے لگائے ہوئے پودے تناور درخت بن جائیں تو آنکھیں اسی طرح بھیگ جاتی ہیں. یہ دکھ کے نہیں، خوشی کے آنسو. خواتین و حضرات، فوٹوگرافرز کی یہ بار بار پرچی آ رہی ہے ہمارے پاس کہ انہیں واپس جانا ہے اپنے اسائنمنٹ پر. تو یہ کتاب صدر محفل کی خدمت میں پیش کریں گے. محترم سرور ضحیٰ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں. سرور ضحیٰ. نہیں، سحر انصاری صاحب ادبی کمیٹی کے چیئرمین، سحر صاحب سے گزارش ہے کہ برائے کرم خواتین و حضرات، نجم الہدیٰ صاحب نے محفل بہت سنجیدہ اور تھوڑی سی افسردہ آپ کے آنسوؤں کے بعد ہمیں محسوس ہوئی. تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا ہم دوبارہ اسی ماحول میں آئیں اور مضامین کا ایک فن پارہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. جامعہ کراچی کا ذکر ہوا تو مجھے ایک اور شفیق شخصیت کی مسکراہٹ نے گھیر لیا. جامعہ میں اردو کے استاد تو وہ ہیں، مگر ایک نہایت قابل احترام انسان بھی. یہ جملہ معترضہ ہے ویسے، یعنی قابل احترام انسان نہیں، جامعہ میں اردو کے استاد تو وہ ہیں مگر ایک نہایت قابل احترام انسان بھی. جامعہ کراچی کا ہر استاد قابل احترام. ان سے کلاس روم میں جن لوگوں نے اردو کا سبق پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ پروفیسر سحر انصاری کی کلاس سے پاس ہونے کا دل کسی کا نہیں چاہتا تھا. ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ وہ ہر سال فیل ہوتا رہے اور سحر انصاری کا سحر اسی طور چلتا رہے. پروفیسر سحر انصاری کی شاعری اور ان کی مخصوص مسکراہٹ کے ہم بھی قائل ہیں. دھیمے لہجے میں جب وہ مدلل گفتگو کرتے ہیں تو آدمی کا دل چاہتا ہے کہ بس وہ سنتا ہی رہے.
ان کی مسکراہٹ اس قدر دل نشیں ہے کہ کلاس میں جنگ آزادی کے بعد اردو ادب کا زوال پڑتے ہوئے بھی ماحول خوشگوار رہتا ہے۔ آج کل کیا لکھ رہے ہو؟ معنی خیز تبسم کے ساتھ پروفیسر ساہر انصاری نے ہم تو دریافت کیا، آج کل تو ہم صرف چیک لکھ رہے ہیں۔ ہم نے ندامت سے کہا لکھا کرو موقع نکال کر، سفر جاری رہنا چاہیے، اور ہاں ساتھ ساتھ پڑھا بھی کرو۔ دوست ہونے کے ساتھ ساتھ اچانک ساہر انصاری استاد بھی نظر آنے لگے۔ اچھا ایک کام کرو، یہ کہہ کر وہ اپنے دانے ہاتھ پر رکھی کتابوں کی الماری کی جانب بڑھے۔ جب میری جانب بڑھے تو ہاتھ بڑھا کر 3-4 کتابیں مجھے تھما دیں۔ انہیں پڑھو، بہت اچھی کتابیں ہیں، تم نثر اچھی لکھتے ہو، شاعری بھی ٹھیک کرتے ہو، مگر نثر کو ہی زیادہ وقت دیا کرو۔ میں ساہر انصاری صاحب کی باتوں کو ہمیشہ نصیحت سے تعبیر کرتا ہوں۔ کتابیں لے کر واپس آ گیا، گھر پہنچا، کتابیں رکھیں، بچے مجھے اور کتابیں دونوں کو دیکھ کر امی کو آواز دینے لگے، امی پپا آ گئے، کتابیں لے کر آئے ہیں، ضرور ساہر انکل کے یہاں گئے ہوں گے۔ میرے بچے بھی میرے اور ساہر انصاری کے درمیان مضبوط رشتے کو خوب پہچانتے ہیں۔ تشریف لا رہے ہیں محترم پروفیسر ساہر انصاری، چیئرمین ادبی کمیٹی۔ خواتین و حضرات، کون آپ سے واقف نہیں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں، وہ ہستیاں ہیں کہ جب ان سے مصافحہ کیا جاتا ہے تو خوشبو ہاتھ کی تا دیر نہیں جاتی۔ محترم ساہر انصاری۔ صدر تقریب جناب ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب، جناب قاسم جلالی صاحب، جناب نجم الہدیٰ صاحب جو نظم ناظری کے نام سے ادبی حلقوں میں جانے جاتے ہیں، جناب تاجدار عادل صاحب، سرور زحا صاحب، انیق احمد صاحب۔ کوشش ہوتی رہی ہمیشہ کہ نئے لکھنے والے اور نئی نسل کے لوگ برابر آگے بڑھتے رہیں، اس لیے کہ اس معاشرے میں کتاب سے دوری بوجوہ ایسا ایک المیہ ہے کہ اس کے لیے بار بار مختلف ادبی نجی محفلوں میں بھی ذکر ہوتا رہتا ہے۔ سید سرور زحا اپنی شخصیت میں، اپنی تخلیقی صلاحیتوں میں یقیناً ابتدائی میں میرے لیے ایک بہت اہم لکھنے والے بن گئے تھے، اور وہ جو نسبتوں کا ذکر آیا، ان کے والد گرامی شین زحا صاحب سے میری نیازمندی تھی۔ کوئٹے میں بھی ملاقات رہی، کراچی میں بھی، اور پاکستان میں تو سانٹ لکھنے والوں میں ان کا کوئی اور ثانی نہیں تھا۔ بہت اچھے سانٹ انہوں نے لکھے ہیں، اور یہ ہمارا بلوچستان میں کچھ شامل ہیں، لیکن جی یہ چاہتا ہے کہ ان کا شعری مجموعہ الگ سے آنا چاہیے، کیونکہ ایک خاص صنف میں اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے انہوں نے اس پر توجہ دی ہے، کیونکہ سانٹ بھی کوئی ایک انداز کا نہیں ہے۔ جیسے سب لوگ جانتے ہیں کہ اٹلی میں پیٹریارک نے اس کا آغاز کیا تھا۔ پیٹریارکن سانٹس الگ ہیں، اسپینسیرین الگ ہیں، شیکسپیرین الگ ہیں، ملٹانک سانٹس الگ ہیں۔ تو یہ سب شین زحا صاحب کی نگاہ میں ہوں گے کہ انہوں نے اپنے لیے ایک راستہ نکالا اور بہت ایک اس میں مقام پیدا کیا۔ نجم الہدیٰ صاحب بھی ایک پروفیسر کی حیثیت سے اور ایک ادیب کی حیثیت سے اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔ تو یہ فضا ملی سرور زحا کو، اور جب یہ شروع میں انہوں نے افسانے لکھے اور افکار میں خاص طور پر جب ان کی کہانیاں شائع ہوئیں تو اندازہ ہوا کہ یہ واقعی ایک جوہردار لکھنے والے ہیں، اور ان کی یقیناً یہ حیثیت آگے بڑھتی رہے گی۔ چنانچہ شاعری کا مجموعہ، افسانوں کا مجموعہ جب شائع ہوا تو اس کی پذیرائی ہوئی، اور اس میں کسی قسم کے سن و سال کی رعایت نہیں دی گئی کہ یہ کوئی نئے لکھنے والے ہیں، بلکہ واقعی وہ فن کے اس مرتبے پہ ہمیں فائز نظر آئے کہ جس کا اعتراف ضروری تھا۔ اب یہ 2 کتابیں جو آئی ہیں تو ان کے لیے
یہ ان کی سعادت و محبت ہے کہ انہوں نے کہا کہ صاحب آپ سے ملنے کے لیے 2 کتابیں لکھنی پڑیں، اور میرا خیال ہے کہ شکاگو سے بھی آنا پڑا انہیں اس سے کہ وہ ملاقات ہو. تو یہ واقعی ایک بہت بڑا ایک میرا خیال ہے واقعہ ہے کہ مصنف اپنے ماحول کی طرف واپس آئے اور تخلیق کے گلدستے لے کر یہاں آئے. تاجدار عادل صاحب نے 2 گھرانوں کا 2 شاید دلہنوں کا ذکر کیا، پھر ان کو بچوں میں تبدیل کر دیا، مگر ان سے پہلے ان کے برادر بزرگ سلطان جمیل نسیم نے جو کچھ کیا وہ بھی کتاب میں شامل ہے کہ انہوں نے زوہا صاحب کی اہلیہ کو فون پہ بتا دیا کہ صاحب دوسری آ رہی ہے. اب وہ حیران کہ یہ دوسری، اور والدہ بھی کہ دوسری بیوی آ رہی ہے یا کتاب آ رہی ہے. تو وہ دوسری کتاب کی جب وضاحت کی تب معلوم ہوا کہ ہاں اصل شرارت کیا ہے اور اصل بات کیا ہے. تو یہ ایسی مزاحیہ صورتحال ہے کہ جو روایتی مزاح سے پیدا نہیں ہوتی. یہ وہ ہے کہ اندر سے سچویشن سے صورتحال سے یہ مزاح پیدا ہوتا ہے جو ثروت کی تحریروں میں ہمیں نظر آتا ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ جو ان کی زندگی میں افراد ملے ہیں، جیسا ماحول انہیں ملا، جو واقعات اور جو تجربات ان کی زندگی میں رونما ہوئے، ان کو بہت ہی شگفتگی سے اور بڑے شائستگی سے انہوں نے لکھا، واقعی کامیاب ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے ثروت زوہا نے کہیں پیروڈی کر کے یا لطیفے سنا کے یا مختلف مصروں میں ترمیم و تحریف کر کے مزاح پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ شخصیتوں کو، ان ماحول کو، اپنے معاشرے کے اقدار کو ذہن میں رکھ کر یہ سب کچھ لکھا ہے. مزاح لکھنا یقیناً بہت مشکل کام ہے، اور بعض لوگوں نے اس کو بہت آسان بھی بنا دیا. مثلا مشتاق احمد یوسفی صاحب نے کئی دفعے یہ کہا کہ بھئی ایک ڈاکٹر جو ہے وہ میرے تمام تحریروں کو آسان لفظوں میں لکھ دیتا ہے تاکہ لوگ آسانی سے سمجھ جائیں. تو یہ بھی ایک ہے کہ ایک کاپی تیار ہو جاتی ہے مزاح کی. تو اس میں فرق کرنا اور پھر اپنے عہد کو سمجھنا اور اس میں ایک ایسا دائرہ قائم کرنا کہ لوگ جب وہاں آئیں تو انہیں محسوس ہو کہ واقعی یہ اپنی بات کہی گئی ہے، اپنے ماحول کی بات کہی گئی ہے. اس میں ثروت زوہا بہت کامیاب ہیں، اور اس سرزمین سے دور رہ کر بھی وہ یہاں کے بارے میں سوچتے ہیں اور ان کا دل یہیں دھڑکتا ہے. میری دعا ہے کہ دل اسی طرح دھڑکتا رہے، یہ ذہن اسی طرح سوچتا رہے، اور یہ قلم اسی طرح چلتا رہے. میں انہیں ان کتابوں کی اشاعت پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ سار انصاری صاحب. اور خواتین و حضرات، آج کی محفل کے انعقاد کے بنیادی سبب جنہوں نے ایک نہیں 2 کتابیں ایک ساتھ ہمارے سامنے پیش کی، اور آج ہم سب کو انہوں نے آرٹس کونسل آنے کی زحمت دی. خواتین و حضرات، آج کی شام کے دولہا ہمارے دوست محترم سید ثروت زوہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام صاحب صدر ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب، پروفیسر سحر انصاری صاحب، محترم قاسم جلالی صاحب، میرے بہت اچھے دوست تاجدار عادل. میں نجم الہدا نہیں کہوں گا، میں ان کو یہاں اس بھری محفل میں بھی فخر کے ساتھ نجم چچا کہوں گا، اور میرے دوست انیق احمد. خواتین و حضرات، مسئلہ یہ تھا، میں سوچ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ میں کس طرح ڈیفینڈ کروں کہ یہ میں نے سب کیا کیا، اور کس طرح یہ بتاؤں کہ یہ سب کیسی واردات تھی. بہرحال ذہن میں 2-3 باتیں آئیں، وہ میں پیش کرتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ میری وہ تمام پریشانیاں سمجھ جائیے گا کہ یہ سب کیوں ہوا. یہ کتابیں ختم کیں اور رکھ دیں، یہ کتابیں ختم کیں اور رکھ دیں، شائع کرانے کا کوئی خاص ارادہ نہیں تھا.
سلطان جمیل نسیم افسانوں کی دنیا کے صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ جاسوس بھی ہیں. کون کیا لکھ رہا ہے، کیوں لکھ رہا ہے، یہ سب انہیں معلوم ہو جاتا ہے. بہت برہم ہوئے اور مجھے برا بھلا کہا. سلطان بھائی، یہ میں نے بس یوں ہی لکھنا شروع کر دیا تھا، کوئی خاص بات نہیں ہے ان افسانوں یا ان مزاحیہ مضامین میں، اسے گھر میں ہی رہنے دیں. میری تقریر سن کر سلطان بھائی نے مجھے ڈانٹا. خراب اولاد بھی تو گھر سے نکلتی ہے، بلکہ گھر سے باہر زیادہ رہتی ہے. سارے مسودے مجھے بھیجو. سلطان بھائی نے فون رکھ دیا. میرے مسودے امریکہ سے کینیڈا اور پھر پاکستان پہنچ گئے. اب ادبی لانگ مارچ کا آغاز ادارہ انشا کے صفدر علی خان کی سربراہی میں شروع ہو گیا. یہ معاملہ بھی ادبی پیکج کی صورت اختیار کر گیا، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ پیکج کے اندر کیا ہے، یہ معلوم کرنا بہت مشکل کام ہے. خیر، یہ تو ہو گئی کتاب کی بات. اب آئیے دوسری طرف. مجھ سے کہا گیا کہ تقریب رونمائی بہت ضروری ہے، ورنہ ایسا لگے گا کہ کورٹ میرج یا چھپ کر شادی ہو رہی ہے. بھائی انیق احمد مجھ سے پیار کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، میں نے پیار کرنے کی ذمہ داری ایک طویل عرصے سے اٹھائی ہوئی ہے. اس تقریب کو سجانے کے لیے انیق احمد نے جس طرح شب و روز محنت کی وہ قابل ستائش ہے، مگر ان کی اس دل جمعی اور لگن کو دیکھ کر میں وہاں شکاگو میں بیٹھا بہت خوفزدہ ہو گیا. تم بس آ جاؤ، تمہاری تقریب میری اپنی تقریب ہے. انیق کا یہ پرخلوص جملہ سننے میں تو بہت اچھا لگا، مگر فون رکھنے کے بعد سے آج صبح تک، یعنی تقریباً 3 ہفتوں تک یہی جملہ مجھے پریشان بھی کرتا رہا. اس کی وجہ بھی سن لیں. بھائی انیق احمد اس وقت منصبی لحاظ سے ایسے عہدے پر فائز ہیں کہ وہ مہمانوں کو بلانے اور ان سے بات کرنے کا بہت بھاری معاوضہ لیتے ہیں. انیق کی شہرت اب دنیا بھر میں ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیوانہ وار ان کی طرف لپکتے ہوئے دیکھا ہے. شکاگو کی وہ سخت برفانی رات تھی. میں، انیق اور چند دوسرے احباب ایک ہوٹل میں داخل ہوئے. پھر اس کے بعد میں نے انیق کو 3 گھنٹے بعد جب دیکھا جب ہمیں روانہ ہونا تھا. یہی منظر میں نے اور کئی شہروں میں دیکھا. ان کی مقبولیت عقیدت کا درجہ رکھتی ہے. یہ کہنا ذرا مشکل ہے کہ خواتین میں ان کی مقبولیت زیادہ ہے یا خواتین میں ان کی عقیدت مقبول ہے. مردوں میں ان کا مقام کیا ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں، یہ ARY والے جانے. بہرحال بات تقریب کی تھی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں. مجھے بہت خوشی ہے کہ انیق ابھی تک امریکہ منتقل نہیں ہوئے، وگرنہ امریکہ انہیں بھی ایک کامیاب تقریب کار قرار دے چکا ہوتا. انیق بھائی کا حکم تھا کہ کراچی پہنچوں. دفتر میں چھٹی کی درخواست دی. کتاب کا بتایا. لانچنگ کا قصداً ذکر نہیں کیا کہ امریکی ہماری زبان سے لانچنگ کا سن کر یہ سمجھیں گے کہ میں بھی کوئی میزائل لانچ کرنے جا رہا ہوں. میرے افسر اعلیٰ نے کہا صرف کتاب کے لیے 1 ہفتے کے لیے کیوں جا رہے ہو؟ اب تو ہر دوسرے دن ہمارا سینیٹر یا کانگریس مین پاکستان جاتے رہتے ہیں، میں ان سے کتابیں منگوا لیتا ہوں. بھلا اس امریکی کو کیا خبر کہ اصل میں کتاب ہی نہیں، مجھ کو تو وہ محبت اور چاہت بھی جمع کرنی تھی جو دنیا میں مجھے کہیں نہیں مل سکتی سوائے اپنے وطن، اپنے شہر اور اپنے لوگوں کے، جو آپ ہیں. آپ یقین جانیے میری اصل طاقت آپ ہیں. تاجدار عادل، پیرزادہ قاسم صاحب، قاسم جلالی صاحب، راشد نور یہاں موجود نہیں ہیں کسی وجہ سے، اور انیق بھائی اور پروفیسر سحر انصاری اور آپ تمام لوگ. یہاں پہ ایک بات میں بتاؤں، اور یہ میں دعویٰ کر رہا ہوں، اور یہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی اجازت سے میں یہ وثوق کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ میں نے بات لکھی ہے، صرف لکھی نہیں ہے بلکہ اس محفل میں میرے وہ دوست بھی موجود ہیں جو میرے 5ویں کلاس کے دوست ہیں، اور میری چھوٹی بچی جو سامنے بیٹھی ہے اس کو بھی 5ویں کیے ہوئے 3 برس ہو گئے ہیں، اور میرے 5ویں کلاس کے دوست بھی یہاں موجود ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ میں دوستی اور پیار کو بہت اہمیت دیتا ہوں. کل شام کی بات ہے، بھائی تاجدار عادل سے بات ہو رہی تھی. انہوں نے دوبارہ وہی سوال کیا جو پچھلی بار کیا تھا، امریکہ میں کیوں گیا؟ یہ ایسا کوئی بڑا فلسفہ نہیں ہے. میں امریکہ محض اس لیے گیا کہ امریکہ چھوڑنے کے لیے امریکہ جانا ضروری ہے. میں امریکہ محض اس لیے گیا کہ امریکہ چھوڑنے کے لیے امریکہ جانا ضروری ہے. امریکہ جا کر اپنوں سے دوری ہو گئی، مگر ذبیحہ اور حلال کے قریب ہو گیا. یہ ذبیحہ اور حلال کا بھی فلسفہ بڑا عجیب ہے. وہاں عمر کا بیشتر حصہ اب اس تحقیق میں صرف ہوتا ہے کہ یہ گوشت جو میں خرید رہا ہوں وہ ذبیحہ ہے یا حلال، یا مطلب ذبیحہ ہے کہ نہیں ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو ذبیحہ حلال کا
مسئلہ بڑا سیدھا سا ہے. میں نے یہ سیکھا کہ میں بتاتا چلوں کہ جیسے مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ بیوی حلال ہے مگر ذبیحہ کیوں نہیں ہے. تو ہماری عمر جو ہے اس تحقیق میں صرف ہو رہی ہے. ان مضامین میں جو میں نے جن لوگوں کے نام کیے ہیں، جن لوگوں کے نام لکھے ہیں، ان سے میرا محبت کا، عقیدت کا، پیار کا رشتہ ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں سبوں کو ہمیشہ یاد رکھتا ہوں. معاملہ کیونکہ ادبی اور معتبر لوگوں کا تھا، اس لیے لکھتے وقت مجھے بڑی پریشانی نہیں ہوئی. دل کی باتیں لکھتا چلا گیا، حالانکہ دل کی باتیں لکھنا شادی شدہ آدمی کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے. یہ ہمارے پیارے دوست تاجدار عادل کی ہمت ہے جو شادی کے بعد بھی ببانگ دہل شاعری کیے جا رہے ہیں. ادیب بیچارہ محلاتی سازش کا شکار برسوں سے ہے. یہاں سب اہل زبان بیٹھے ہیں اور اردو میں محل لفظ بیوی کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے. اب ذرا مختصراً کہانی لکھتے رہنے کا ذکر کر دوں. سلطان جمیل نسیم مجھ سے ظالمانہ پیار کرتے ہیں. ان افسانوں کو جمع کیا صفدر علی خان نے محنت کی. یہ کتابیں آپ کے سامنے ہیں، میں نے تو صرف انہیں لکھا ہے. پاکستان میری روح ہے، کراچی میرا خون ہے. میں سوتا امریکہ میں ہوں مگر خواب پاکستان کے دیکھتا ہوں. میں جاگتا امریکہ میں ہوں مگر مجھے جگائے رکھتا ہے پاکستان. الطاف حسین حالی کے اور پھر اتنی ساری دہائیوں کے گزر جانے کے بعد اس طرف تقریباً 12 ماہ سے لفظ حالی پاکستان میں گونج رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس حالی میں بے کا اضافہ ہے اور بحالی اور صرف بحالی کا ذکر ہے. میرے مطابق بحالی ضروری ہے، مگر میرے مطابق کی حیثیتی کیا ہے اس کا اندازہ ہمارے دوست ڈاکٹر شاہد مسعود کو اچھی طرح ہے. میری دعا ہے کہ پاکستان کا استحکام، ترقی اور خوشحالی کا سفر کبھی نہ تھمے. میں پاکستان کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں. یہ میرے لیے ہمیشہ اہم تھا اور ہمیشہ اہم رہے گا. اس سے میرا ناطہ کبھی نہیں ٹوٹے گا. اس شہر میں میرے والد مرحوم شین زہا، صبا اکبر آبادی سمیت میرے بہت سارے بزرگ آرام کی نیند سو رہے ہیں، اور یہ بات میں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھتا ہوں. پچھلی کتاب کی تقریب اور اس شام کے درمیان ایک طویل فاصلہ ہو گیا. صاحبہ لکھنوی، بھائی جون ایلیا، جمال احسانی، پروفیسر جمیل اختر، امید فاضلی اور بہت سارے دوستوں کو میری نظریں ڈھونڈ رہی ہیں. میں ملول ہوں مگر مجھے مسرت ہے کہ اتنا سارا وقت گزرنے کے باوجود آپ تمام لوگوں نے مجھے ابھی تک فراموش نہیں کیا ہے. خدا کرے کہ آپ لوگوں کو میری یہ محنت پسند آئے. اگر پسند آ جائے تو ساری دعائیں قاسم جلالی صاحب، تاجدار عادل صاحب، سحر انصاری صاحب، پیرزادہ صاحب، انیق اور سلطان جمیل نسیم کے لیے. اور اگر یہ کتاب پسند نہ آئے، یہ کتابیں پسند نہ آئیں تو سارا خسارہ میرا. مگر مجھے اب کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا. اگر یہ کتابیں میری غلطی ہیں تو کوئی بات نہیں، زمانہ NRO کا ہے، میری بھی خطائیں شاید معاف کر دی جائیں. خدا حافظ. شکریہ والد. خواتین و حضرات، سرور زحا صاحب کی تحریر آپ نے سماعت فرمائی. میرا خیال ہے کہ نجم الہدیٰ صاحب نے اپنے مضمون میں ذکر کیا تھا کہ اگر مزاح نگاروں کی ایک فہرست بنائی جائے تو تعداد شاید 18 پہ ختم ہو جائے. خوشی اس بات کی ہے کہ آج بھی مزاح کے حوالے سے ہمارے نوجوانوں کا قلم زندہ ہے اور چل رہا ہے. ہمارے ایک دوست شکیل عادل زادہ صاحب ایک بات کہتے ہیں، وہ بات مجھے بار بار یاد آتی ہے، یہاں میں ورش کرتا چلوں. انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ یار اردو مزاح نگاری کو سب سے زیادہ نقصان مشتاق احمد یوسفی نے پہنچایا. میرا خیال ہے کہ جملہ پہنچ گیا. تشریف لا رہے ہیں صدر محفل محترم ڈاکٹر پیرزادہ قاسم، شیخ الجامعہ، ہم سب کے جانے مانے پہچانے محترم ڈاکٹر پیرزادہ قاسم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. جناب پروفیسر سحر انصاری صاحب، جناب پروفیسر نجم الہدیٰ صاحب، میرے عزیز دوست. قاسم جلالی محفلوں میں کم آتے ہیں
لیکن میرا ان کا ساتھ میرا خیال ہے 50 کی دہائی ہم ساتھ ساتھ رہے، تو اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں اور کتنی اچھی تقریر انہوں نے یہاں فی البدی کی ہے۔ میرے بہت ہی عزیز جناب تاجدار عادل صاحب، جناب انیق احمد صاحب، انیق احمد کے بھی جوہر وقت کے ساتھ ساتھ کھلتے ہیں۔ یہ رشتہ ایک ایسا ہے کہ جو کسی ادارے میں، خاص طور سے تعلیمی ادارے میں جو پڑھ کے لوگ نکلتے ہیں فارغ التحصیل، وہ جب ہمارے عہد حاضر کے افق پہ چمکتے ہیں، جگمگاتے ہیں، ایک روشنی بکھیرتے ہیں، تو دو قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ انہیں غیر مشروط خوشی اس سے ہوتی ہے، ایک ان کے والدین اور دوسرے ان کے اساتذہ۔ یہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا، یہ اس قسم کی بات کہ استادوں کے جو شاگرد ہیں وہ ان سے زیادہ آگے بڑھ رہے ہوں، زیادہ پیش رفت کر رہے ہوں، زیادہ جانے پہچانے جا رہے ہوں، اور انہیں بے حد خوشی ہوتی ہے اس عمل پہ کہ ہمارا یہ شاگرد، ہمارا یہ بہت آگے نکل گیا ہے، ترقی کر رہا ہے۔ تو انیق احمد کراچی یونیورسٹی، قاسم جلالی کراچی یونیورسٹی، تاجدار عادل کراچی یونیورسٹی، سحر انصاری صاحب ہمارے سینئر تھے کراچی یونیورسٹی، سارا آپ اس کا اثر دیکھیے۔ اور یہ میں نے تمہید اس لیے عرض کی کہ میں جو اس وقت بات کہنے جا رہا ہوں وہ ثروت زحا کے بارے میں۔ ان کی 2 کتابیں آئی ہیں، ان کی ادبی اور تخلیقی پیش رفت آپ کے سامنے آئی، ان کے بارے میں، ان کی ذاتی زندگی، ان کی سوچ، اس کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں لوگوں نے جستہ جستہ کہیں، اور ایک قسم کا ایک خاکہ سا آپ کے ذہن میں تیار ہو گیا کہ ثروت زحا کون ہے۔ بات یہ ہے کہ جب یونیورسٹی کا میں نے تذکرہ کیا تو میں نے یہ کہا کہ میں یہ بتاؤں کہ یہ ادارے جو ہوتے ہیں جیسے کہ یونیورسٹی، اس میں رہنے والے، اس میں پڑھانے والے سارے اساتذہ، کچھ سینئر، کچھ جونیئر، یہ سب مل کے یہ ہمارا کنبہ بنتا ہے، یہ ہمارا خاندان بنتا ہے، اور اس خاندان میں روایتیں جنم لیتی ہیں۔ اس خاندان میں جو ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بچے پڑھ لکھ کے مختلف حد المقدور کوشش کر کے مختلف اعزازات بھی حاصل کرتے ہیں، اپنے پروفیشن زندگی میں بھی آگے بڑھتے ہیں۔ تو ثروت زحا یہ ہمارے اس کنبے کا ایک فرد ہے کہ جو ہمارا اساتذہ کا ایک کنبہ تھا۔ یہ یونیورسٹی آف کراچی میں رہے، وہیں پلے بڑھے، وہیں انہوں نے ساری تربیت، وہیں استادوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، کہانی یا کچھ لکھی تو اپنے کسی جسے چچا کہتے ہیں کہ صاحب انکل، یہ سارے استاد ان کے پاس، جیسے قاضی عبد القادر صاحب کے پاس لے گئے اور انہیں دکھایا کہ دیکھیے یہ میں نے لکھا ہے۔ وہ انہوں نے کبھی شاباش دی، کبھی ستائش کی، 2 جملے کہہ دیے اور ان کی ہمت افزائی ہو گئی۔ مگر میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ ذرا ایک مختلف ہے، اس پہ ذرا غور کیجیے گا۔ ہمارے اس کنبے میں جو بہت بڑا کنبہ ہے اس میں بہترین ڈاکٹرز، بہترین انجینئرز، بہترین مینجمنٹ کے لوگ، مینیجرز، ادب کے اور دوسرے حوالوں سے بہت سا کام کرنے والے بہت سارے لوگ یعنی پروفیشنز میں موجود ہیں۔ ہمارے اساتذہ، ہمارے ساتھی، ہمارے یہ گویا میرے بھتیجے اور اس کے بعد کی نسل کے لوگ سارے سب موجود ہیں۔ مگر جب میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں گنوں ان لوگوں کو اور علیحدہ ان کی فہرست مرتب کروں کہ جو اپنے پروفیشن میں بہترین ہیں، انہوں نے بہترین تعلیم حاصل کی، زندگی کی جد و جہد میں وہ بڑے آگے جانے کی صلاحیتوں کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن ان میں سے کتنے ہیں کہ جو ایک اپنے اندر اس پروفیشن سے ہٹ کے اپنے اندر ایک تخلیقی جوہر رکھتے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں کہ اپنے اس پروفیشن کے ساتھ ساتھ ان کا جو ذہن ہے وہ ایک دانشورانہ اور خلاقانہ اور فکری اپج کے ساتھ سامنے آیا ہے؟
تو پڑھے لکھے لوگوں کی اولادوں میں، بچوں میں، ہمارے اساتذہ کے بچوں میں آپ کو خال خال اگر آپ گنیں گے تو 10 15 20 لوگ ایسے نکلیں گے کہ جو ان پروفیشنز کے ساتھ ساتھ ایک تخلیقی جوہر بھی اپنے اندر رکھتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو اگر آپ علیحدہ کر کے دیکھیں تو اس میں جو بہت نمایاں اور بہت اہم اور بہت اچھا ایک نام ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہمارے ثروت زحا کا. اور یہ بات خواتین و حضرات ویسے بھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس وقت ایک اور مسئلہ بھی ہمارے پاکستان کا یا ریجن کا، یہ جو ہمارا پورا ہے، ہندوستان بھی شامل ہے اس میں، اور میں نے کہیں اس کا تذکرہ بھی پہلے کیا ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے معاشرے میں اس وقت ایک بڑی دوڑ چل رہی ہے جو پروفیشنلزم کی دوڑ ہے. اور وہی جو میں نے کہا کہ ہم بہترین لوگ اپنے درمیان چاہتے ہیں، بہترین. یہ آئی ٹی کے آدمی ہیں، یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، کمپیوٹرز، یہ ساری چیزیں انہیں آتی ہیں، یہ وہ اپنے پروفیشن میں بہت اچھے ہیں. ہم لوگ اعلیٰ ترین لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہوں، ہمارے انجینئرز ہوں، ہمارے مینیجرز ہوں، یہ سب لوگ جو ہیں وہ اعلیٰ ترین درجوں کے لوگ ہوں اپنے پروفیشن میں. لیکن جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ جو آپ اعلیٰ ترین لوگ چاہتے ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ روبوٹس ہوں یا انسان ہوں؟ کیا تربیت ہم نے معاشرے میں ان کی ہے کہ خالی ایک بہترین انجینئر، خالی ایک بہترین ڈاکٹر؟ بھائی اس کے اندر اس کا جو دل ہے وہ دل بھی دھڑکنا چاہیے، اس میں محبت کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، اس کی سوچ جو ہے وہ اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گرد بکھرے ہوئے لوگوں کے ساتھ، اپنے شہر کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کا جن کا ثروت نے تذکرہ کیا. ثروت کی زندگی میں جو اہم ترین حوالہ بنتا ہے وہ اس کے اپنے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ جڑا رہنا چاہتا ہے، جن کے ساتھ اس کی زندگی کا ہر لمحہ، خواہ وہ امریکہ میں ہو یا پاکستان میں ہو، بسر ہوتا ہے. اس کی سوچ کی سارے راستے جو ہیں وہ اسی طرف جاتے ہیں کہ جہاں اس کے لوگ موجود ہیں. یہ جو حوالہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاں تربیت کا سلسلہ ایسا ہو کہ بہترین پروفیشنلزم کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، وہ تھوڑا سا دین بھی سمجھتے ہوں، وہ تھوڑا سا ثقافت سے بھی اس کا علاقہ ہو، وہ زبان اور ادب اور کلچر اسے جانتے ہوں، وہ زندگی کے مختلف چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہوں. یہ شخصیتیں جو بنتی ہیں یہ ایک نوع کی ایک ایسی شخصیت بنتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں ورسٹائل، متنوع شخصیتیں بنتی ہیں جو رہی ہیں. ایسی شخصیتیں رہی ہیں کہ بیک وقت استاد بھی تھے، بیک وقت انہیں زبانوں پہ عبور تھا. میں شینزو صاحب کا تذکرہ اگر کروں تو وہ تو جغرافیہ داں تھے، جغرافی ان کا مضمون تھا، جغرافی میں کام کیا. جغرافیہ کا جو ایک اس وقت بین الاقوامی شہرت کا ایک جریدہ تھا، اس میں وہ کام کرتے رہے، مقالے لکھتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ انہیں تقریباً 4-5 زبانوں پہ عبور تھا. اسی لیے کراچی یونیورسٹی کے شعبہ تصنیف و تالیف میں جب انہوں نے کام کیا تو بہت بڑا کام ان کا اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا، جو ان کی ایک اپنی وہ تھی کہ وہ شاعر بھی تھے، وہ ادیب بھی تھے، لکھنے والے بھی تھے، مگر وہ اردو اصطلاحات وضع کرنا اور کس طریقے سے دیکھ کے اور اپنی اردو کی وہ اس میں بہت انہوں نے وقی کام کیا. اور جب تک وہ رہے یا ویسے لوگ رہے تو وہ کام ہوتا رہا. اب تو وہ کام نہیں ہو رہا، اس نہج پہ نہیں ہو رہا. تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ ہمارے درمیان جو شخصیتیں بنتی تھیں کہ جو بیک وقت ایک اچھے پروفیشنل ہونے کے علاوہ، پیشہ ورانہ تربیت کے علاوہ، ایک بہت ہی اچھے انسان، ایک سمجھ بوجھ والا، ایک جذبے والا، وہ کہ جو اپنے زمانے، اپنے وقت اور اپنے حال اور اپنے لوگوں سے غیر مشروط محبت میں جڑا ہو، وہ شخص اگر کوئی نظر آئے گا تو وہ آپ کو ثروت زحا نظر آئے گا. خواتین و حضرات، مسئلہ یہ ہے کہ ثروت زحا جب کیلیفورنیا کے وہاں سیر کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں ملتان روڈ یاد آ جاتی ہے، جب وہ بوسٹن میں ہوتے ہیں تو انہیں کراچی کا کوئی گلی کوچہ یاد آ جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اپنی سرزمین سے اتنے دور، اتنے کمٹمنٹ کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ اپنی سوچ کا محور، اپنی پوری معاشرت کا محور، اپنے رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، دوستی احباب، یہ جو ہمارے درمیان ہے، جو ہماری پہچان تھی، اس کو یاد کرتے ہیں.
اور اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں اور اس سے توانائی حاصل کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ یہ وہاں باہر بیٹھے ہوئے جو اس سے توانائی اور ہر وقت ہماری طرف نگاہیں لگی رہتی ہیں، ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ غیر محسوس طور پہ ہمارے گھروں میں، ہمارے سٹنگ رومز میں، ہمارے ڈرائنگ رومز میں، ہماری بیٹھکوں میں، ہمارے بیڈ روم میں وہ کلچر آ رہا ہے کہ جسے آپ یونیورسل کلچر کہتے ہیں. عالمگیری وہ چل رہی ہے، ہم اپنا تشخص کھوتے چلے جا رہے ہیں. یہ ایک سوچنے والے کے لیے، جیسے کہ یہ سوچتے ہیں، یہ دوہری مار ہے کہ ایک طرف تو وہ یاد کرتا ہے اپنے لوگ، اپنا زمانہ، اپنا وقت، اپنا ثقافت، اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ اس پہ ایک یلغار اور ایک غلبہ ہوتا جا رہا ہے ایک دوسری ثقافت کا کہ جسے آپ عالمگیر اس عالمگیر ثقافت میں چلے جائیے تو میں نہیں رہوں گا. یا ایک جو پہچان ہوتی ہے وہ اس طریقے کی نہیں ہوگی کہ وہ کون سی پہچان ہے ہماری کہ جس نے ہماری سوسائٹی کو ایک نیٹڈ سوسائٹی ایک بنایا ہوا تھا اور بنایا ہوا ہے. اب بھی وقت غنیمت ہے کہ ہم اس کو سمجھیں. جہاں میں کھڑا ہوا آپ سے بات کر رہا ہوں، اس سے ذرا ہی دور پہ ایک علی گڑھ اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کا دفتر ہے. علی گڑھ اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کا سالانہ جلسہ اور ڈنر ہو رہا تھا. 4,500 آدمی وہاں جمع تھے، کھانا ہو رہا تھا، اسٹیج بنا ہوا تھا، اور کچھ لوگوں کو کچھ رسماً کہنا تھا. تو بہت سے لوگ بیٹھے تھے، میں بھی وہاں موجود تھا. تو کسی ایک علیگ کے ساتھ ایک صاحب وہاں پہنچے کہ جو جبہ پہنے ہوئے تھے، ان کی داڑھی تھی. انہوں نے کہا یہ امریکن ہے. وہ ٹیکسیکن، ایک ٹیکسس کا ایک پادری تھا کہ جس نے اسلام قبول کیا، اور یوسف میسے اس کا اس وقت نام تھا. وہ اب بھی موجود ہیں اور وہ ٹیلی ویژن پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ ہمارے درمیان ایک مہمان آ گیا ہے، ذرا اس سے بھی تھوڑی سی بات. اس نے کہا کہ بھائی مجھے کہاں آپ یہاں کھڑا کر رہے ہو، یہ ایک دوسری محفل ہے، میں تو آپ کے ساتھ ایسی چلا آیا ہوں، یہ کوئی مقام میرا ہے نہیں، نہ یہ جگہ. مگر لوگوں نے اسے وہ اسٹیج پہ آیا، مائکروفون پہ آیا. اب دیکھیے جو اس نے بات کہی، سحر بھائی شاید آپ ہوں اور آپ کو یاد آ جائے. اس نے یہ کہا کہ جناب میں تو کوئی تقریر نہیں کروں گا، میں تو آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کیونکہ میں باہر سے آیا ہوا ہوں، ذرا میری رہنمائی کیجئے. اس نے کہا کہ یہ جو اتنے سارے لوگ، 4-5 ہزار لوگ آپ جمع ہیں، تو کیا کہیں کوئی ایسا سلسلہ ہے کہ اگر کوئی آپ میں سے ہے، اس کا ایک فلیٹ ہے جس میں وہ رہتا ہے، اس کے ایک بال بچے ہیں، ایک چھوٹا سا کنبہ ہے، اس کا کوئی تھوڑی سی اور چیزیں ہیں جسے اس کی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے، اسے اچانک کہیں جانا پڑ جائے، کہیں کوئی ایسا ہے کہ جسے وہ بغیر جائے نہ رہ سکے اور وہ جلدی میں ہو، اور کیا وہ کسی ایسے شخص کو تلاش کر سکے گا کہ وہ اس سے کہے کہ لو بھائی یہ چابی میرے فلیٹ کی ہے، یا یہ دیکھیے یہ میرا ایک چھوٹا سا کنبہ ہے، ذرا اس کا خیال رکھنا، اور میں اس پریشانی میں ہوں، میں آتا ہوں تو پھر تو آپ کا کوئی ہے ایسا؟ جناب علی اس مجمع میں 4,000 کے مجمع میں 99% لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا، اس لیے کہ سب کے کوئی نہ کوئی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اس نے یہ کہا، اس نے کہا کہ جناب بس میں بتانا یہی چاہتا تھا کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہاں ایسا کوئی نہیں ہے میرا. یہ بات ہے کہ جو ہماری پہچان تھی اور پہچان ہے، اس کو ہمیں مستحکم کرنا چاہیے. تو یہ جو ہمارے موضوعات ہیں، جو ہمارے دکھ درد ہیں، بظاہر جس روشنی میں ہم رہتے ہیں، روز سورج طلوع ہوتا ہے، روز ایک دن جو ہے وہ ہم پورا کرتے ہیں اور ایک نئے دن کا آغاز اگلے دن ہو جاتا ہے. یہ جو بظاہر روشنی ہے، اس بظاہر روشنی میں اندھیرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یہاں غربت کا اندھیرا ہے، یہاں جہالت کا اندھیرا ہے، یہاں پسماندگی کا اندھیرا ہے، اور ایک اور اندھیرا ان سب سے زیادہ چھایا جا رہا ہے جو ان تینوں سے زیادہ خطرناک ہے، اور اسے میں نے آئیڈینٹیفائی کیا اور میں اسے کہتا ہوں بے تعلقی کا اندھیرا، انڈیفرنس. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ تو نہیں ہو رہا، بٹ ٹھیک ہے، صحیح ہے، دیکھا جائے گا. یہ جو ہے یہ ان سے زیادہ خطرناک ہے جن کی میں نے 3 کی بات بتائی تھی. یہ ساری چیزیں، ان ساری باتوں کا ناظر، ان ساری باتوں کو دیکھنا اور سوچنا اور اس پہ اپنا رد عمل اور اس کا اظہار کرنا، وہ
ہمارے ثروت کے موضوعات میں سے ہے. اس لیے یہ بڑی عجیب بات ہے. فرانسس بیکن نے غالباً کہا تھا کہ اگر میں صحیح مجھے یاد رہ گیا, اس نے کہا کہ ان دی ڈارک all the colors agree in the dark. کوئی رنگ اپنی پہچان, اپنی شناخت, اگر اندھیرا ہے, اجالا ہے نہیں, تو اس کی کوئی پہچان ہی نہیں ہے کہ یہ کالا ہے یا یہ سفید ہے, یہ سرخ ہے, یہ پیلا ہے. نہیں, all colors agree in the dark. یہ مسئلہ یہ پیدا ہو رہا ہے یہاں کہ یہ ساری چیزیں کہ جس کا میں نے تذکرہ کیا, اس میں یہ سب مدغم ہوتی چلی جا رہی ہیں. سب اپنا اپنا رنگ, اپنی وضع, اپنی طرز, یہ ساری چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. یہ ایک بڑا مشکل مقام ہے. اس مشکل مقام میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات جو میں نے شروع کی تھی کہیں اور نکل گئی. میں نے یہاں ان کا تذکرہ اس لیے کیا کہ یہ جو ہمارا کنبہ ہے, اس میں سے جو لوگ نکلے ہیں, جو اس قسم کا خلاق ذہن رکھتے ہیں, ایک تخلیقی عمل سے گزرتے ہیں, اور کبھی 2 کتابیں اب لکھی ہیں, ان سے پہلے ان کی کتابیں آ چکی ہیں, یہ خاموش رہنے والے نہیں ہیں, یہ اور بھی لکھتے رہیں گے. یہ جو ہے, ان کو اپنے گھر کی بھی تو گواہی چاہیے نا. سارا زمانہ جو کہہ رہا ہے وہ تحسین کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے, مگر گھر والے بھی تو کہیں گے نا. اس لیے میں آیا ہوں کہ کیونکہ یہ میرے کنبے کے فرد ہیں, تو میں ان کی تحسین کروں کہ شاباش سروت زحا, تم بہت اچھا لکھ رہے ہو. تمہیں ایسے ہی لکھتے رہنا چاہیے, ایسے ہی ہمارے درمیان رہنا چاہیے, اور ان تمام باتوں کی نشاندہی کرتے رہنا چاہیے اس وقت تک کہ جب تک ہم اس عہد گرہ گوش میں کہیں سننے کے قابل نہ ہو جائیں. یہ باتیں بیان کرتے رہنا چاہیے, اور مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ کر رہے ہیں. یہ میرے رابطے میں رہے, ہمیشہ مربوط ملاقاتیں ہوتی رہیں. جب یہ یہاں سے جا رہے تھے اس وقت تک ملاقاتیں رہیں, پھر ذرا کم ہو گیا. انہیں شکوہ بھی رہتا ہے کہ میں شکاگو گیا اور ان سے ملاقات نہیں ہوئی, مگر میرا جانا آنا کیا, کہیں بہت زمانہ ہوا. ایک شعر کہا, میں نے کہا تھا کہ ہم تو مثال برگ ہیں, اپنا قیام و کوچ کیا, کل تھے شجر کے دوش پر, آج ہوا کے ساتھ ہیں. تو 1.5 دن کے اس قیام میں کہ میں شام کو وہاں پہنچا, رات میں اس جلسے میں شریک ہوا اور صبح 11 بجے لوٹ آیا. مگر یہ کہ اب جب بھی مجھے اس قسم کا موقع ملے گا, میں کچھ نہ کچھ وقت تمہارے لیے ضرور نکالوں گا, اس لیے کہ تم ہمارا مان ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خواتین و حضرات اور خواتین و حضرات, کیا اس وقت میں مخاطب ہوں سروت زحا سے کہ سروت زحا, تم نے اپنے کنبے کے ایک بڑے فرد کی گواہی سنی, اور ہمیں یقین ہے, اور ہم سب کو یقین ہونا چاہیے کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو اپنے چھوٹوں کے ساتھ وہی سلوک کرو گے جو ڈاکٹر پیرزادہ قاسم نے کنبے کے سربراہ کی حیثیت سے تمہارے ساتھ روا رکھا. خواتین و حضرات, آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. چائے حاضر ہے. خدا حافظ.
है।